السلام علیکم دوستو، میں ہوں عارف خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دل پشاوری۔ دوستو، پاکستان نے ایک نیا نقشہ جاری کیا ہے جس کا پوری دنیا میں حمایت جاری ہے۔ پاکستان کے نقشے میں صرف جوناگڑھ گڑھ شامل نہیں، اس نقشے میں منوادر اور بھی شامل ہے۔ مثلا کشمیر سے جڑی بھارت کی نفسیات کو درست تناظر میں سمجھنا ہو تو منوادر، جوناپور، جودھ پور اور حیدرآباد میں جو ہوا اسے جان لینا چاہیے۔ یہ مقدمہ کشمیر کی واقعاتی شہادتیں ہے۔ ریاست منوادر کے سربراہ غلام الدین کو ہندوستان کی تقسیم کے فارمولے کے تحت دو آپشن دیے گئے کہ آپ پاکستان اور بھارت میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ خان آف منوادر نے پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا۔ تقسیم کے اس فارمولے کے تحت خان آف منوادر کے اس فیصلے کے بعد منوادر کی ریاست پاکستان کا حصہ بن گئی۔ بھارت نے ریاست کے پاکستان میں شامل ہونے کے بعد یہاں فوج اتاری اور قبضہ کر لیا۔ چند چیزیں اہم ہیں۔ اول، ریاست کا پاکستان سے الحاق ہو چکا تھا۔ دوم، یہ الحاق ریاست کے کسی حادثاتی سربراہ نے نہیں کیا تھا، بلکہ خان آف منوادر غلام الدین نے جب الحاق کی دستاویزات پر دستخط کیے تو انہیں ریاست کی حکمرانی کرتے 29 سال ہو چکے تھے۔ وہ 1918 سے اس ریاست کے سربراہ تھے۔ ان کی عملداری بھی قائم تھی۔ وہ مہاراجہ کشمیر کی طرح ریاستی دارالحکومت سے فرار نہیں ہوئے تھے۔ سوم، الحاق تقسیم ہند کے فارمولے کے عین مطابق اور جائز تھا۔ نمبر 4، جب بھارت نے منوادر پر قبضہ کیا تو یہ محض منوادر کی ریاست پر نہیں، یہ پاکستان کے ایک علاقے پر قبضہ تھا۔ نمبر 5، یہ قبضہ اقوام متحدہ چارٹر کی صریحاً خلاف ورزی اور جارحیت تھا۔ کشمیر کے باب میں یہ عذر اختیار کیا جاتا ہے کہ قبائلی لشکر کشمیر میں نہ گھستا تو بھارت کو فوجیں اتارنے کا جواز نہ ملتا۔ کشمیر میں قبائلیوں کے داخلے کے اپنے حقائق اور وجوہات ہیں، لیکن منوادر اور جوناگڑھ میں تو پاکستانی قبائل کا کوئی لشکر نہیں اترا تھا۔ یہاں بھارت نے کیوں فوج کشی کی؟ یہاں تو ہمارا کوئی فوجی نہیں گیا تھا۔ کشمیر کی طرح یہاں کوئی بغاوت بھی نہیں ہوئی تھی، کسی ہندو کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی، اور ریاست کے جائز اور موجودہ حکمرانوں نے الحاق کا فیصلہ بھی کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھارت نے لشکر کشی کر دی۔ قبضے کے بعد بھارت نے وہاں ایک عدد استصواب رائے کرایا۔ یہ استصواب رائے اس عالم میں ہو رہا تھا کہ ریاست کا 30 سال حکمران رہنے والے خان معین الدین کو بھارت نے گرفتار کر لیا تھا۔ حیدرآباد میں کیا ہوا؟ نظام آف حیدرآباد کو فیصلے میں تعمیل تھا۔ نظام کی پہلی ترجیح یہ تھی کہ اس کی ریاست آزاد حیثیت برقرار رکھے۔ دوسری ترجیح پاکستان کے ساتھ الحاق تھا۔ وہ ابھی پہلے آپشن کے لیے کوشاں تھا۔ حیدرآباد کی ریاست ہندوستان کی امیر ترین ریاست تھی اور ہندو سرمایہ کاروں کے ترجمان اور ہندو شیولنزم کی علامت سردار پٹیل کی اس پر نظر تھی۔ بھارت کے عزائم کو محسوس کرتے ہوئے حالات کی نزاکت کے تحت اس نے اقوام متحدہ کو خط لکھا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 35 کی ذیلی دفعہ 2 کے تحت سلامتی کونسل کو لکھا کہ یہاں تنازع کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے اور امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے۔ سلامتی کونسل میں یہ درخواست زیر بحث آنے سے قبل بھارت نے فوج بھیج کر حیدرآباد پر قبضہ کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ تقسیم برصغیر کے فارمولے، اقوام متحدہ کے چارٹر اور انٹرنیشنل لا کی دیگر دستاویزات کے تحت کیا بھارت کے اس اقدام کا کوئی قانونی جواز پیش کیا جا سکتا ہے؟ جودھ پور کا راجہ بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا تھا۔ پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے اس کے معاملات طے ہو رہی تھی، لیکن اسے باقاعدہ دھمکیاں دی گئی، اور یہ دھمکی صرف سردار پٹیل کی جانب سے نہیں دی گئی بلکہ بھارت کے پہلے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی اس کام میں سردار پٹیل کے ساتھ تھے۔ دی اسٹوری آف دی انٹیگریشن آف دی انڈین اسٹیٹس میں وی پی مینن لکھتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن نے مہاراجہ جودھ پور کو کہا کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کرنے کی صورت میں انہیں سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے، کیونکہ ماؤنٹ بیٹن کے خیال میں جودھ پور کا پاکستان سے الحاق تقسیم کے اس اصول کے خلاف تھا جو مسلم اور غیر مسلم آبادی کے تصور پر کھڑا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ماؤنٹ بیٹن کے یہ اصول کشمیر میں کیوں نہ بروکار لا سکے، اور کوئی اصول تھے بھی یا نہیں؟
آزاد کشمیر کے تناظر میں جو طب کا مطالعہ پاکستان کی ببتی کستا ہے اور جس کا خیال ہے قبائل کشمیر نہ جاتے تو بھارت کشمیر پر قبضہ نہ کرتا، انہیں قبائل کے کشمیر میں گھسنے کے سیاق و سباق کو بھی سمجھنا چاہیے، اور جوناگڑھ، منوادر، جودھ پور اور حیدرآباد کا نقشہ اور منظرنامہ سامنے رکھ کر پوری تصویر کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اس تناظر میں دیکھیں تو انگریز آرمی چیف کے قائد اعظم کو لکھے گئے خط کا تناظر درست طور پر سمجھ آ جاتا ہے کہ جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان فوری طور پر اپنی فوج کشمیر میں اتارے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت جنوب میں بمبر، میرپور اور پونچھ اور شمال میں مظفر آباد اور کوہالہ تک کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے۔ اگر وہ بمبر اور میرپور تک پہنچ جاتا ہے تو گویا وہ دریائے راوی اور دریائے چناب کی رکاوٹیں عبور کر چکا ہوگا اور جہلم کا پل اس کی دسترس پر ہوگا۔ پاکستان اور اس کے درمیان کوئی قدرتی رکاوٹ حائل نہیں ہوگی۔ یہی نہیں، منگلا ہیڈ ورکس کے پانیوں پر بھی بھارت کا قبضہ ہوگا۔ یہ قبضہ ہو گیا تو کئی اضلاع اس کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ اب پاکستان نے جوناگڑھ کے ساتھ منوادر کو بھی اپنے نئے نقشے میں شامل کر دیا ہے۔ یہ وہ دعویٰ ہے جو انٹرنیشنل لا کی روشنی میں ثابت ہو چکا ہے۔ قانونی اعتبار سے ان دونوں ریاستوں پر پاکستان کے دعوے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ریاستیں ایک جائز اور مسلمہ قانونی عمل کے ذریعے پاکستان کا حصہ بنی تھی اور ان پر بھارت نے قبضہ کر لیا ہے۔ ان ریاستوں پر دعویٰ ایک عزم بھی ہے اور تذکیر بھی۔ ہماری نسل کو معلوم ہونا چاہیے حقائق کیا تھے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کشمیر کے باب میں جو ملامتی بیانیہ پیش کیا جاتا ہے، علم اور حقیقت کی دنیا میں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ان ریاستوں کے معاملے میں بھارت کا کردار اور رویہ مسئلہ کشمیر کی تفہیم میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ مقدمہ کشمیر کی واقعاتی شہادتیں بھی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔